جو خود مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان اشعار کو یاد کر لے، حفظ کر لے، تاکہ مولا کائنات کا مقام اور مرتبہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر آن ذہن میں حاضر رہے۔ ہاں، فرمایا کیا ہے وہ اشعار؟ فرمایا کہ محمد النبی اخی و صہری و حمزہ سید الشہداء عمی۔ حضرت مولا کائنات نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو نبی آخر الزماں ہیں، خاتم النبیین ہے، میرے چچا زاد بھائی ہیں، میرے چچا زاد بھائی ہیں، اخی و صہری۔ فرمایا کہ ان کی شہزادی میری نکاح میں ہے، میں ان کا رشتے میں داماد ہوں اور وہ میرے خسر ہیں، یہ رشتہ بھی ذکر کیا۔ فرمایا دوسرا رشتہ وہ حمزہ سید الشہداء عمی، حمزہ سید الشہداء، کہا کہ میرے چچا ہیں۔ مولا کائنات خود اپنی تحدیث نعمت کے طور پر شان بیان فرما رہے ہیں، وَجَعْفَرُ الَّذِي يُضْحِي وَيُمْسِي يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ ابْنِ أُمِّي۔ فرمایا کہ اور جعفر طیار جو صبح و شام ملائکہ کے ساتھ پرواز کرتے ہیں، اڑتے رہتے ہیں، انہیں جعفر طیار کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہر وقت جنت کی سیر کر رہے ہیں ملائکہ کے ساتھ۔ فرمایا وہ میرے سگے بھائی ہیں، جعفر طیار میرے سگے بھائی ہیں۔ وَبِنْتُ مُحَمَّدٍ سَكَنِي وَعَرْسِي، فرمایا کہ رسول اللہ کی شہزادی میری عروس ہے، میری دلہن ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا فَمَثُوبٌ مَشُوبٌ لَحْمُهَا بِدَمِي وَلَحْمِي، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تعلق سے کہ میرا خون تیرا خون ہے، لحم کا لحمی و دم کا دمی، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو بھی یاد رکھیں۔ فرمایا وَصِبْتَا احمد ابنایا منہا، اسی سید کائنات سے دو بیٹے ہیں جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، وہ در حقیقت میرے بیٹے ہیں۔ اللہ اللہ فَأَيُّكُمْ لَهُ سَهْمٌ كَسَهْمِي، پھر ہے کوئی تم میں میرے جوڑ کا؟ اس کی آواز تھوڑا سا بیٹا کم کرو۔ فرمایا کوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ نہیں، تم میں سے کس کے حصے میں میرے فضائل کی طرح حصہ ہے؟ تم میں سے کس کے پاس مناقب ہیں جو میرے مناقب جیسے ہوں؟ پھر آگے ارشاد فرمایا سبقتکم الی الاسلام طرا غلاما ما بلغت اوان حلمی، فرمایا کہ اس وقت میں نے اسلام کی طرف سبقت کی، میں تم سب پر اسلام میں سبقت لے گیا بچپن کی حالت میں، جب میں چھوٹا سا لڑکا ہی تھا، جبکہ میں ابھی جوانی کے لمحات کو نہیں پہنچا تھا، اس وقت اسلام کا گلشن ابھی پوری طرح کھلا بھی نہیں تھا، میں اسلام کی طرف سبقت کر کے آیا۔ انہی اشعار کو اعلیٰ حضرت نے فارسی میں بھی جو ہے وہ ذکر فرمایا، وقت نہیں ہے ورنہ اس کو میں پھر سناؤں گا کسی اور موقع سے۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے سنیے جو مولا کائنات کے القابات اور القاب ہم نے ذکر فرمائے، اس میں ایک لقب ہے مظہر العجائب والغرائب، مظہر العجائب والغرائب۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں جنگ خیبر کا موقع ہے، جنگ خیبر کا موقع ہے، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ آشوب چشم کا شکار ہے، آنکھوں میں تکلیف ہے، آرام فرما رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھنڈا پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق کو دیا، دوسرے دن فاروق اعظم کو دیا، فتح نہیں ہوئی۔ پھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّائِيَةَ غَدًا، کل جھنڈا اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا۔ کس کے ہاتھ میں دوں گا؟ اس آدمی کے ہاتھ میں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کیا اس کی صفت ہے؟ یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ۔ کہا کہ چار کوالٹیز اور صفتیں ذکر کی،
جس کے ہاتھ میں کل جھنڈا دوں گا، 4 صفتیں ہیں۔ فرمایا کہ وہ ذات ایسی ذات ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ اب یہاں سے رسول اللہ کے علم غیب کا بھی پتہ چل گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص، وہ ذات اللہ سے بھی محبت کرتی ہے، اللہ کے رسول سے بھی محبت کرتی ہے۔ محبت قلب کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ کس کے دل میں کس کے لیے محبت ہے، کس کے لیے نفرت ہے، یہ جاننا عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھنڈا کل اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ سے محبت کرتا ہے۔ نبی کو اس کی محبت کا علم ہے اور اس کا اظہار بھی فرما رہے ہیں اور اعلان بھی فرما رہے ہیں تاکہ قیامت تک کے مسلمان جان لے، پہچان لے کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے، اللہ اللہ، اور اللہ بھی اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ کے رسول بھی محبت فرماتے ہیں۔ جب یہ اعلان سنا صحابہ کرام نے رات بے چینی میں گزاری، بے قراری میں گزاری۔ اللہ اللہ، سب کی خواہش یہ ہے کہ جھنڈا ہمارے ہاتھ میں آ جائے تاکہ رسول اللہ کی سند مل جائے، ارے ڈگری مل جائے۔ لوگوں کو آکسفورڈ کی ڈگری مل جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میری ڈگری کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، آکسفورڈ کی ہے، JNU کی ہے، ہارورڈ یونیورسٹی کی سند ہے، برلن یونیورسٹی کی سند ہے۔ تو لوگ دنیا کی سندوں پر اتنا ناز کرتے ہیں، جسے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے سند مل جائے، وہاں سے ڈگری مل جائے تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ صحابہ کرام کی سب کی خواہش کہ ڈگری مل جائے۔ یہ جو سرکار نے اعلان فرمایا، اے کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ اللہ اللہ، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے کبھی بھی دنیا میں کسی بھی موقع پر کسی پوزیشن یا مرتبے یا رتبے کی تمنا کبھی نہیں رہی، لیکن اس رات میری بھی یہ خواہش تھی کہ کاش کل جھنڈا مجھے مل جائے، کیونکہ اس میں جو معاملہ تھا وہ رسول اللہ سے محبت کا تھا، اللہ سے محبت کا تھا۔ اور اللہ کی محبت کس کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کی محبت کس کے ساتھ، یعنی اللہ جس سے محبت فرماتا، اللہ کے رسول جس سے محبت فرماتے۔ کہا کہ یہ سند ملنے والی تھی، میرے دل میں بھی یہ تمنا جاگی اور انگڑائی لی کہ اے کاش وہ جھنڈا مجھے مل جائے۔ لیکن فلما باتا، اچھا فبات الناس یذکرون، رات بھر صحابہ کرام ذکر کرتے ہوئے، گفتگو کرتے ہوئے رات گزاری۔ فلما اصبح، جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب، کہا کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یشتکی عینیہ، کہ آنکھوں میں تکلیف ہے، شکایت کر رہے ہیں، آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال فارسلوا الیہ، کہا کہ لاؤ، بلا کر کے لاؤ۔ فاتی بہ، لایا گیا۔ نبی کریم تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، لعاب دہن نکالا۔ فبصق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فی عینیہ ودعا لہ، اور دعا فرمائی۔ فبرئ، تو وہ فوراً اچھے ہو گئے۔ حتی کان لم یکن بہ وجع اللہ فاعطاہ الرأی، فرمایا کہ ایسے ہو گئے جیسے کہ کبھی ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی ہی نہیں، ایک دم اچھے ہو گئے، تندرست ہو گئے، اور یہ آنکھیں ایسی ہو گئی جیسے کبھی اس میں تکلیف تھی نہیں۔ پھر میرے آقا نے وہ جھنڈا عطا فرما دیا، وہ علم عطا فرما دیا، وہ علم عطا فرما دیا۔ اب میں یہاں رک کر کے ایک بات کرنا چاہتا ہوں میرے دوست، آپ کا دماغ اگر حاضر ہے تو توجہ فرمائیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ تو عام انسان تھے، معاذ اللہ ہماری طرح بشر تھے، بولو معاذ اللہ۔ کہتے ہیں ہمارے تمہاری طرح بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے۔ میں نے کہا کہ نالائق، تجھے عقل نہیں ہے، تو ذرا اپنی بیگم کے منہ پہ تھوک کے دکھا، یا اس کو تھوک نکال کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالنے کی کوشش کر، تو کیا حشر ہوگا تجھے پتہ چل جائے گا۔ تو جو تیری سب سے عزیز اور محبوب بیوی ہے وہ تیرا لعاب
آنکھوں میں نہیں لگانا چاہتی، تھوک پانی میں ڈال دے تو پتہ چلا کہ سارا اتورے سر پہ اڈیل دے. ہاں جی پیے گا کون، کھائے گا کون؟ اللہ اللہ. لیکن قربان جائیے میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت پر کہ وہ لعاب دہن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکالا اور مولا کائنات کی آنکھوں میں سرمے کی طرح پہنا دیا. آنکھیں بالکل اچھی ہو گئیں، قوت و توانائی آ گئی، اور فرماتے ہیں روشنی ہی روشنی، نور ہی نور. اور اس کے بعد میں دعا بھی فرما دی، اللہ اکبر اللہ اکبر. دوسری حدیث میں، اس حدیث کو پہلے میں پڑھ دیتا ہوں، نتیجہ بعد میں بیان کروں گا. اللہ اللہ. ابن ماجہ کی حدیث، ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ، انا ارمد العینین، میرے آنکھوں میں تکلیف تھی، فظل فی عینی فطفل فی عینی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا اور ایک دعا بھی ساتھ میں ارشاد فرمائی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد. فرمایا کہ اللہ، علی میرا چچا زاد بھائی ہے، میرا محبوب ہے، میرا پیارا ہے، میرا لاڈلا ہے. کہا کہ اس سے گرمی کو بھی دور فرما دے اور سردی کو بھی دور فرما دے، سردی بھی دور فرما دے، گرمی کو بھی دور فرما دے. یہ دعا دے دی. اللہ اکبر. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہوئی؟ اس جنگ میں تو آپ نے جو بہادری کے جوہر دکھائے اور جو شجاعت اور جو بہادری. خیبر کا قلعہ کتنا مضبوط تھا، کئی دنوں سے فتح نہیں ہو رہا تھا، لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حملہ کیا ہے میرے آقا تاجدار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے، اور اس طرح کا شدید حملہ فرمایا کہ لڑتے لڑتے جب آپ کی ڈھال کہیں گری تو آپ نے خیبر کا دروازہ ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر کے پشت پہ رکھ لیا، پشت پہ رکھ لیا. وہ دروازے چھوٹے نہیں ہوتے تھے بھائی، آپ کے 6 فٹ کے اور 8 فٹ کے نہیں، وہاں 25 فٹ کے دروازے ہوتے تھے. یہ موٹی موٹی لکڑیاں ہوتی تھی، اس کے اوپر لوہے کی چاندی کی پرت چڑھی ہوئی ہوتی تھی، اس کا وزن کئی ٹن ہوا کرتا تھا. مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ دروازہ اٹھایا اور ایک ہاتھ سے اس کو ڈھال کی طرح لیے رہے، دوسروں کے حملے اس پہ روکتے اور کاٹتے بھی رہے. اسی حال میں مقابلہ کرتے رہے. کوئی ایک مرتبہ 250 کلو اٹھا کے چھوڑ دینے والا نہیں ہے 5 سیکنڈ کے بعد. نہیں، جنگ جاری رہی، دروازہ ڈھال بنا رہا. ارے ہے کوئی قوت کا اندازہ لگانے والا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ شیر یزداں، ہاں شاہ مرداں شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. اللہ زندہ اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لعاب دہن ڈالا اور اس کے بعد میں آپ کا عالم یہ ہو گیا. دعا بھی فرما دی، اللہم اذہب عنہ الحر والبرد. ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نے دیکھا ایک دم کڑاکے کی سردی ہے اور مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک پتلی سی چادر ہے، لوگ ٹھٹر رہے ہیں سردی کے مارے، کپ کپی تاری ہے، کوئی آگ جلا کر کے بیٹھا ہے، ایک دم سردی. اور صحرا کی سردی بھی اتنی سرد ہوتی ہے، جو لوگ صحرا اور ریگستان کی سردیاں دیکھیں ان کو اندازہ ہوتا، بالکل اتنی کڑاکے کی سردی. لیکن مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں. انہوں نے عرض کیا کہ حضور آپ سردی نہیں محسوس کر رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، جس دن سے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لعاب دہن آنکھوں میں ڈال کر کے مجھے دعا دے دی ہے، اے اللہ اس سے گرمی بھی دور فرما دے، سردی بھی دور فرما دے. وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، نہ مجھے سردی لگتی ہے نہ گرمی لگتی ہے. مظہر العجائب والغرائب. مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے، کیا مقام ہے. اللہ اکبر.